وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وآل محمد. الله واسمه وعلي ناصره وجبرائيل خادمه والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه عن النبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دیگر اسلام کی سربلندی کے لیے مذہب حقہ کی کامیابی کے لیے آپ تمام جتنے میرے بھائی میری بہنیں تشریف فرما ہے زیارت کے لیے آئے سب کی قبولی زیارت کے لیے قبولی حاجات کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے امام رضا علیہ السلام کی خوشنودی اور تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند عالم بار بار اس مقدس مقام پہ آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی. لیکن یہ ہے کہ آپ سے گزارش کروں گا کہ جتنی دیر میں آپ کے سامنے عرائض پیش کر رہا ہوں آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے. لیکن جب آپ کی صلوات سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے توجہ کسی اور طرف ہے. تو ظاہر ہے جس طرح صلوات پڑھنے کا حق ہے اس طرح صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مولا آپ کو جزائے خیر دے. ظاہر ہے کہ صلوات ایک ایسی عبادت ہے جس کو انسان بیٹھے بیٹھے انجام دیتا ہے اور جس کا ثواب شمار نہیں کیا جا سکتا. اور پھر ہر مقام پہ
عبادت کا وہ فرق ہوتا ہے. یعنی ایک صلوات گھر میں پڑھی جا رہی ہے, ایک مسجد میں پڑھی جا رہی ہے, ایک امام بارگاہ میں پڑھی جا رہی ہے, یعنی شبیہ امام بارگاہ, ایک خود امام کی بارگاہ میں پڑھی جا رہی ہے. تو ظاہر یہ فرق تو ہوتا ہے. یعنی اگر آپ گھر میں عبادت کر رہے ہیں تو اس کا اور ثواب ہے, مسجد میں کر رہے ہیں اور ثواب ہے, مسجد نبی میں کر رہے ہیں اور ثواب ہے, بیت اللہ میں کر رہے ہیں اور ثواب ہے. ظاہر ہے یہ امام کی بارگاہ ہے اور ان پر آپ درود بھیجتے ہیں تو کھلے دل سے درود بھیجا کریں. تو یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے بیاورت انوار سے پیغمبر کا فرمان پڑھا ہے. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. اگر تمام کائنات کے لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خالق نہ کرتا. تو اس یہ حدیث قدسی ہے, یعنی پیغمبر نے یہ حدیث جبرائیل سے اور جبرائیل نے خدا سے نقل کی ہے کہ اگر تمام لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خالق. یہ تو الفاظ تھے جو میں نے پڑھے, یعنی یہ الفاظ لطف ہے. جس کا مفہوم کیا ہے کہ جو علی سے محبت نہیں کریں گے, جو علی سے محبت کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ توجہ ہے نہیں, توجہ نہیں, توجہ ہوتی تو ہاں نہ کرتے. اگر تمام لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خلق نہ کرتا. تو خدا نے جہنم کو خلق کیا ہے نہیں کیا؟ کس لیے خلق کیا ہے؟ خدا جانتا تھا کہ تمام علی کی محبت پر جمع نہیں ہوں گے, تو جو علی کی محبت پر جمع نہیں ہوں گے, جو علی علی نہیں کریں گے, ان کے لیے خدا نے جہنم کو بنایا. یہ کیا ہے؟ مفہوم ہے وہ الفاظ, اور یہ مفہوم یہ نکلا کہ جو علی کی محبت پر جمع نہیں ہوں گے خدا نے ان کی خاطر کیا جہنم کو خلق ہے. جہنم جو ہے وہ بنائی کس کے لیے کی ہے؟ دشمنان علی ابن ابی طالب کے لیے. اور جنت کو خلق کس لیے کیا گیا ہے؟ مومن کے لیے. یعنی اس حدیث کی روح سے مومن پر کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ حرام کیا ہے؟ اس حدیث کی روح سے جو علی سے محبت کرتا ہے, اس سے جو علی سے محبت کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم حرام ہے. لیکن جو علی سے محبت نہیں کرتا اس کے لیے یہ اس ایک حدیث کی روح سے مومن پر گویا کہ جہنم حرام. اور ایک اکثر ہمارے سٹیجوں پر اور حدیث بھی پڑھی جاتی ہے جو آپ نے سامنے سنی ہوئی ہے, یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. کم از کم 2 منٹ کے لیے موبائل کو جیب میں رکھ دیں تو میری آرائش برائے مہربانی. اب یہ ہے کہ یہ ایسا سلسلہ ہے جو انسان کو کسی صورت میں چھوڑتا نہیں. یہ موبائل جو ہے تو یہ کم از کم تھوڑی دیر کے لیے جتنی آرائش پیش کر رہا ہوں, زیادہ زحمت نہیں دوں گا. تو کیا میں نے عرض کیا ہے کہ جہنم کس کے لیے؟ جو علی سے محبت نہیں کرتا خدا نے اس کے لیے جہنم کو خلق کیا ہے. اور دوسری کون سی حدیث جو امام جعفر صاحب سے اکثر آپ سنتے رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا واجبت لہ الجنہ. کہ جو حسین پر روتا ہے یا رلاتا ہے یا رونے کی صورت بناتا ہے اس پر کیا ہے؟ جنت واجب. ہاں, میں اس لیے چپ کر دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کیا ہے, یعنی جو حسین پر روتا ہے یا رلاتا ہے یا رونے کی صورت بناتا ہے اس پر کیا ہے؟ جنت واجب ہے. اس حدیث کی روح سے جو پیغمبر نے فرمایا, جو حدیث قدسی ہے, اس حدیث کی روح سے جہنم حرام اور اس حدیث کی روح سے جنت واجب. اس میں شک نہیں ہے. مومن جنت کا گھر, مومن جو ہے
محبت کو جب تک نہیں سمجھیں گے اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آتی. تو جب تک یہ محبت سمجھیں گے تو پھر پتہ چلے گا محبت کیا ہے. اس دنیا میں جو ہم محبت کرتے ہیں وہ 4 قسموں سے باہر نہیں. دنیا میں جو ہم محبت کرتے ہیں وہ 4 قسموں سے باہر. وہ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ یعنی محبت کی وضاحت کر رہا ہوں. کیا ہے؟ سب سے زیادہ جو دنیا میں محبت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ مال سے محبت ہے. نہیں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ مال کی خاطر. یہ لڑائی جھگڑے، یہ دولت، یہ مال کی خاطر ہے. ورنہ یہ اختلافات یہ ختم ہو جائے. حکومت کے لیے جھگڑا ہے تو وہ کس پر ہے؟ دولت اور مال پر ہے. یہ حکومت میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، لیڈری میں کہ مجھے آگے ہونا چاہیے. لیکن اگر خدا کے لیے ہو تو پھر تو ظاہر اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے کہ جو خدا کے نمائندے ہیں آپ کے سامنے، جو ریاست کی خاطر، مال کی خاطر، ظاہر پیغمبر نے غدیر خون کے موقع پر علی کو اپنے جانشین بنا دیا تھا. ظاہر یہ لاکھوں لوگ غدیر کے میدان میں موجود تھے. سب نے پیغمبر کو، علی کو مبارکباد دی تھی. جب مبارکباد دی تھی تو پھر کسی حکومت کی خاطر جو ہے پھر سکینوں میں چلے گئے. جب یہ خود مبارکباد دے چکے تھے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبت مال اور دولت سے ہے، حکومت سے ہے. ظاہر مال اور دولت کی خاطر پیغمبر کی بھی پرواہ، پیغمبر کے فرمان کو بھول جاتے ہیں. ظاہر پیغمبر کے فرمان، علی ابن ابی طالب کو پیغمبر نے جانشین بنایا، اور پیغمبر جو علی کو جانشین بنا رہے ہیں اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں. آج ہمارے جو سپیکر برادر نے جو اسکول میں لگایا ہے ایک کو والے لگائیے تو ایک کو نہ ہوتی خبر، آواز تھوڑا سا واپس آتی. سب پڑھے محمد والے محمد آلے محمد وجل. پیغمبر کی اطاعت خدا کی اطاعت. یعنی خدا نے یہ نہیں کہا کہ میری اطاعت ہو گئی تو پیغمبر. خدا فرماتا ہے کہ میں نے اتبعنی فإنہ منی، جس نے میرے حبیب کی اتباع کی اس نے میری اتباع کی. میرے حبیب کی جس نے اتباع کی، پیغمبر کی جس نے اتباع کی اس نے میری اتباع کی. یہ نہیں کہیں بھی خدا نے نہیں فرمایا کہ جس نے میری اتباع کی اس کی پیغمبر کی بھی. ظاہر نہیں، پہلے معیار کیا ہے، میزان کیا ہے، کسوٹی کیا ہے؟ پیغمبر کی اطاعت کو خدا اپنی اطاعت کہہ رہا ہے. اور پیغمبر بغیر خدا کے حکم کے نہیں بولتے. قرآن کی آیت ہے نا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے، وہی بولتا ہے جو خدا فرماتا ہے. تو گویا کہ خدا کے حکم سے اگر پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو پیغمبر کے فرمان کے مطابق، اور پیغمبر کا فرمان خدا کا فرمان ہے. تو یہ کہ مال کی خاطر، دولت کی خاطر جو مبارکباد دے چکے تھے، اور ظاہر یہ نہیں تھا کہ پیغمبر نے چھپ کے اعلان کیا تھا. وہ غدیر کا میدان جو آگے جا چکے تھے ان کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو آگے بلایا. وہ شدت کی گرمی میں یہ بھی نہیں ہے کہ اعلان کرنے کے بعد پیغمبر چل پڑے. نہیں، 3 دن وہاں رکے رہے، 3 دن. تو گویا کہ اس اور خدا بند عالم بھی کیا فرما رہا تھا. اگر پیغمبر یہ حکم نہ دیتے، پیغمبر یہ اعلان نہ کرتے، پیغمبر جب حج کے موقع پر واپس آ رہے تھے آخری آج سے تو پیغمبر کے ذہن میں بھی تھا خدا کا حکم تو آ چکا تھا. آج نہیں، خدا کا حکم تو جب آپ پیغمبر معراج پہ گئے تھے تو خدا نے اسی وقت حکم دے دیا. یعنی پیغمبر کو جو معراج بلایا تھا تو ایک پورا پروگرام خدا نے دے دیا تھا کہ اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے اور آخری منزل پہ کیا کرنا ہے. لہٰذا اس لیے تو خدا سورہ نجم کا مطالعہ کرے، اسی میں یہی ہے کہ جو ہم نے اپنے وہاں خدا کہہ رہا ہے، جو ہم نے اپنے حبیب سے کہہ
تھا کہہ دیا، جو اس کو وحی کرنی تھی وہ کر دی۔ ظاہر پیغمبر کو پروگرام، لیکن پیغمبر جب آخری حج کے موقع پر آ رہے تھے تو یہ ذہن میں تھا، مسلمانوں کی حالت کو جانتے تھے، کلمہ پڑھنے والوں کو جانتے تھے، یہ کلمہ زبان کی نوک سے پڑھ رہی ہے، دل کی تہ سے پڑھ رہی ہے۔ اصل کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ جو دل کی تہ سے پڑھا جائے نا۔ اگر اصل محبت کیا ہوتی ہے؟ جو یہاں سے کی جائے، نہ صرف ظاہری، نہیں، اصل محبت یہاں ہوتی ہے، دل کی۔ ظاہر زبان کی نوک سے جو کلمہ ہوتا ہے وہ کلمہ نہیں ہے۔ ولایت کا کلمہ پڑھا ہے تو ظاہر دل سے پڑھے۔ ظاہر علی ابن ابی طالب سے محبت ہے تو ظاہر بات وہ ہونی چاہیے جو علی اور ائمہ معصومین فرمائے۔ تو یہ اگر علی سے محبت ہے تو مسلم ہے، پھر علی جو کہتے جائے وہ کرتا جائے، جس سے علی روکتے جائیں اس سے رکتا جائے۔ پیغمبر کے بارے میں تو خدا نے یہی کہا ہے نا، یعنی اطاعت پیغمبر صرف یہ نہیں ہے کہ میں پیغمبر کو مانتا ہوں، وہاں بھی قرآن نے معیار بتایا۔ قرآن نے کیا معیار بتایا اطاعت رسول کا؟ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس بات کا رسول تمہیں حکم دیتے جائیں وہ کرتے جاؤ، جس سے رسول روکتے جائیں اس سے رکتے جاؤ۔ تو جب پیغمبر کے بارے میں، علی کے بارے میں بھی، پیغمبر کے بعد ہادی اور رہنما کائنات کے کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ علی کی اطاعت، علی کے فرمان پر چلنا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، نہیں، عملاً، قلباً، دل سے علی سے محبت ہے۔ ظاہر علی سے محبت ہے، ظاہر جو کہتے جائیں علی ابن ابی طالب وہ کرتا جائے، جس سے علی روکتے جائیں اس سے رکتا جائے۔ جو پریشان ہے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ تو یہ ہے کہ علی سے محبت، شک نہیں کہ علی سے محبت واجب ہے، لیکن محبت ہونی چاہیے، نہ صرف زبانی کلامی۔ تو سب سے زیادہ جو ہے دنیا میں جو محبت ہے وہ کس سے ہے؟ مال سے، یہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد اگر کسی چیز سے زیادہ محبت ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی مال کے بعد اگر کسی چیز سے دنیا میں محبت ہے تو وہ کیا ہے؟ اولاد ہے۔ یعنی یہ آدم فضل ربی کے ذریعے لیتے ہیں، تو یہی ہے نا کہ ہمارے اولاد جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے زندگی بسر کرے۔ لیکن اگر حلال سے کمایا ہے تو ظاہر اس کا حساب ہے، اگر حرام سے کمایا ہے تو اس میں عذاب ہے۔ تو یہ ہے کہ علی سے محبت ہے تو ظاہر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے دنیا میں اگر محبت ہے تو مال کے بعد اولاد ہے، اولاد کے بعد اگر کسی چیز سے تیسرے نمبر پر محبت کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ انسان اپنی جان سے محبت ہے۔ کیا خیال ہے؟ جب اولاد اور جان کا مقابلہ ہو جائے، انسان اولاد کے لیے ساری زحمات کرتا ہے، لیکن جان اور اولاد کا مقابلہ ہو جائے تو پھر انسان اولاد کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو تیسرے نمبر پر اگر دنیا میں کسی سے محبت ہے تو وہ کیا ہے؟ جان سے محبت ہے۔ لیکن اگر علی سے محبت ہے تو ظاہر علی سے اگر ان کی محبت کا وعدہ کیا ہے، ان کی ولایت کا کلمہ پڑھا ہے، ان کی جو ہے محبت کا جب کلمہ پڑھا ہے تو پھر کیا ہے؟ علی مال مانگ لے تو مال دے دیا، علی اولاد مانگ لے تو وہاں اولاد دے دی جائے۔ اگر مال اور اولاد سے بھی دین نہیں بچتا تو پھر کیا ہے؟ اپنی جان کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیا جائے۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں علی سے، اہل بیت سے محبت ہے۔ تو یہ ہے کہ زبانی کلامی دعوے جو ہے وہ کافی نہیں، ہم دنیا کو زبانی کلامی کہنے سے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن خدا اور رسول اور علی ابن ابی طالب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ مومن کا گھر ہے جنت، اس میں شک نہیں ہے، مومن نے جنت میں جانا ہے، لیکن
حاضر نہیں ہے. خیال ہوتا ہے کہ مفتی میں جنت مل جائے. بھئی امام رضا علیہ السلام کا حرم جنت ہے نہیں ہے؟ بتائیں. امام رضا کا حرم جنت ہے نہیں ہے. روایت ہے نا روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغات میں سے ایک جنت کا باغ ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. یہ سنا ہے نا, روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک جنت کا باغ ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. جو جنت کے ٹکڑے پر قدم رکھتا ہے اس کے بدن پر جنت واجب, جہنم حرام ہو جاتی ہے. لیکن اس جنت کے ٹکڑے پر, اس امام رضا کے حرم میں زری کے پاس کوئی بندہ جو ہے وہ قتل کرنے کے بعد زری پر جا سکتا ہے. نجاست کی حالت میں جو جس پر غسل واجب ہے, کیا وہ زری کے پاس جا سکتا ہے؟ جنابت کی حالت میں. لباس نجس ہے, کیا لباس نجس ہے تو امام رضا کی زری پر جا سکتا ہے؟ بولے گا جا سکتے ہیں آپ, تو پھر اس میں کون سا کیا ہے؟ جب تک نجاست ہے زری پر نہیں جا سکتا. یہ زری کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ ہے نہیں, جنت کا ٹکڑا ہے. اس جنت میں اور جنت میں کیا فرق ہے؟ وہ جنت جو ملائکہ کے ہاتھوں سے بنی ہے, جس کی جنت پر, جنت کے دروازے پر خود علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے. خود حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ جب تک علی کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بہشت جنت میں نہیں جا سکتا. تو جنت میں جانے کے لیے علی کا لکھا ہوا پروانہ چاہیے. لیکن علی ابن ابی طالب کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں؟ روز معاشر کیا ہے؟ روز معاشر میں حساب و کتاب ہونا ہے نا. کتنے بھی آپ کے گناہ اس پلڑے میں رکھو, کتنے ہیں آپ کی نیکیاں, کتنی نمازیں پڑھی ہیں, کتنے روزے رکھے ہیں, کتنی زکات دی ہے, کتنا خرچ کیا ہے, وہ اس پلڑے میں رکھے. تو جب ایگزام کا بعد میں تو بس میں تو دنیا میں ماتم کرتا رہا ہوں. مولا پوچھ سکتے ہیں نا, ماتم کرتے رہے, کس کا ماتم کرتے ہیں؟ امام حسین کا. بھئی امام حسین کا ماتم کیا ہے, یزید کا کیوں نہیں؟ مولا وہ یزید, وہ ہر برائی اس میں پائی جاتی تھی, وہ حلال کو حرام کر رہا تھا. مولا تو برا آدمی تھا, بے دین آدمی تھا. تو وہ مولا پوچھ سکتے ہیں کہ وہ جس دین کی خاطر حسین نے قربانی دی ہے, جس دین کی قربانی کی خاطر آپ ماتم کرتے رہے, وہ دین کہاں ہے؟ وہ دین کہاں ہے؟ آپ کے پاس نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکات ہے, نہ خمس ہے. یہ ساری مومن کے لیے ہیں. جس نے ولایت کا کلمہ پڑھا ہے, جس نے رسالت کا کلمہ پڑھا ہے, یہ ساری چیزیں ان پر ضروری ہیں. ظاہر ہے کہ جب اس جنت میں آپ طہارت کے بغیر نہیں جا سکتے تو مسلم ہے دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن علی کو دھوکہ آپ نہیں دے سکتے. وہ یعقوب المومنین ہے. انشاءاللہ پرسوں اس پہ عرض کروں گا. تو خداوند عالم ہمیں علی ابن ابی طالب اور تمام ائمہ معصومین کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ظاہر میں آپ سے لذت باتیں نہیں کر سکتا, ظاہر مولا کا جواب ہے. 18 سال تک اس کے آنگن میں پھول نہیں تھا. مولا کے در کے پھول پہنچے 18 سال کے بعد مولا کے پھول کے سلسلے اسے پھول عنایت ہوا. یہ سلسلہ پہلے روا کے کوثر میں ہوتا تھا. لوگ اپنے پھول کو لے کے آتے تھے, مہکا کے, دکھا کے, بتا کے جاتے تھے. کہ کوئی کہہ رہا تھا 5 سال کے بعد, کوئی کہہ رہا ہے 15 سال کے بعد, کسی نے بتایا 30 سال کے بعد, کسی نے بتایا 40 سال کے بعد مولا کے پھول کے صدقے مجھے یہ پھول عنایت ہوتا ہے. یعنی یہ بات تو کنفرم ہے کہ غریب الغربا مولا کے در میں اولاد کی سبیل قائم ہے جو پھول تقسیم کیے جا رہے ہیں. پہلے یہ پھول تقسیم ہوتے تھے فجر کی نماز کے بعد, لیکن امام رضا علیہ السلام کے حرم غیر کی طرف سے جو شعبہ ان کے انچارج نے کوشش کی کہ یہ پھول آپ کے درمیان میں جو زائر آ رہا ہے سب تک پہنچے, تو انہوں نے ریکویسٹ کو قبول کیا. اور یہ پھول اب یہاں پر تقسیم ہونے والے ہیں. ہر روز 9:40 پہ 30 منٹ پہ یہ پھول یہاں آتے اور تقسیم ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد.
محمد باجل فرد کہ آخر یہ پھول یہاں پر کیوں تقسیم ہوتے ہیں؟ رحمت تمام ہے. جس کا عقیدہ ہوگا، جسے اس بات میں یقین ہوگا، اس کے لیے یہ پھول ہے. جس کا یقین نہیں ہے اس کے لیے یہ پھول نہیں، پتی صرف ہے. جس کا عقیدہ ہے اس کے لیے پھول نہیں، بلکہ مولا کے در سے جو طلب کرنے کے لیے آیا ہے وہ قادر مطلب خدا اسے عنایت کرنا ہے. کیونکہ ہمیں یقین ہے اس بات پر ہمارا خدا قادر مطلق ہے، ہمارا خدا صاحب اختیار ہے، ہمارا خدا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کا مالک ہے. ہمارا خدا جب چاہے جس انداز میں چاہے کسے چاہے معاف کر دے، کسے چاہے جب چاہے نواز دے، جس چیز کے اندر چاہے وہ شفا کی قدرت. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وجل. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وجل فرج. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہ صلی علی محمد وآلِ محمد. کائنات کا کوئی انسان ایسا نہیں جو ہو توحید پرست اور خدا کی قدرت پہ یقین نہ رکھتا. بے شک ہم بھی کبھی کسی کو نہ یہ طاقت دیں گے، نہ جرأت دیں گے، نہ ہمت دیں گے. کوئی انسان جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کا مالک ہے، ہم اس کی قدرت کو محدود کریں. ہم کون ہوتے ہیں خدا کی قدرت کو محدود کرنے والے، خدا کو مقید کرنے والے. ہمارا خدا قادر مطلق ہے، ہمارا خدا صاحب اختیار ہے. ہمارا خدا جب چاہے جسے چاہے جس انداز میں چاہے نواز دے اور وہ نواز رہا ہے. یہاں پر پھول جو تقسیم ہو رہے ہیں، ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جو پھول تقسیم ہو رہے ہیں اس میں خدا نے شفا کی قدرت رکھی ہے. کیوں رکھی ہے وہ وجہ بتا کے آپ کی زحمت تمام. ہماری چاہت تو یہ تھی کہ یہ سبیل ہونی چاہیے تھی کہاں پر؟ مظلوم کربلا کے در میں. کیوں؟ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو پیغام پہنچاتے کہ خدا جسے اپنا بنا کے بھیجے وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے، جس کے پاس ایک نہ ہو اسے سات مل جاتے ہیں. آپ کا بات آپ نے سنا ہوگا. یہ سبیل وہاں پر قائم ہوتی. اگر شفا کے لیے ہے پھر بھی یہ سبیل وہاں پر قائم ہوتی. ہم دنیا والوں کو بتاتے کہ ہمارا قادر مطلب خدا جس نے اپنے نمائندے کو بھیجا، چاہے وہ ششما کے کیوں نہ ہو، چند لمحوں کے لیے ایک لکڑی کے جھولے میں استراحت فرما لے، تو ہمارا قادر مطلق صاحب اختیار خدا اس جھولے میں اتنی شفا کی خوشبو رکھ دیتا ہے کہ آسمان سے آئے ہوئے فرشتے پر بس کریں تو انہیں بھی شفا دیتے ہیں. فطرس کا واقعہ بچپن سے جانتے ہیں، سنتے ہیں. اب میں صرف یہ پوچھتا ہوں، جب فطرس کو لایا گیا تھا کس کے پاس؟ رحمت العالمین کے پاس. لایا گیا تھا یا نہیں لایا گیا تھا؟ رحمت العالمین چاہتے ہیں اسی وقت اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا اس کو مصیبت میں شفا ملتی؟ یقین ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں تو یقین ہے اس بات پر کہ کائنات کا سرکار رحمت العالمین کے لیے سجایا گیا ہے. وہی ہے لولا لما خلقت الافلاک کے مصداق، وہی ہے وجہ تخلیق کائنات. ان کے اگر دعا کے لیے ہاتھ جائے تو یہ ہاتھ خالی پلٹتے نہیں ہیں. جب فطرس کو لایا گیا رحمت العالمین نے اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے اور نہ ہی یہ کہا کہ جاؤ وہ ولی اللہ ہے، وہ امام حسین جن کے جسم کے ساتھ اپنے پر کو مس کرو. ایسا ہوا نہیں ہوا. کیا ہوا؟ بلکہ دیکھیں یہاں سے جانے کے بعد یا ہم جب مدینہ منورہ جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد نجف اشرف جائے وہاں جانے کے بعد کربلا محلہ جائے وہاں جانے کے بعد ہمیں کبھی قبر پرست کہا جاتا ہے، ہمیں کبھی مشرک کہا جاتا ہے، ہمیں کبھی بدعتی کہا جاتا ہے. یاد رکھیں میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کائنات میں فقط آپ ہیں غلامان مصطفیٰ جو حقیقت میں توحید پرست ہیں.
آپ کی عقیدے کی ابتدا بھی اللہ ہی سے شروع ہوتی ہے، آپ کی عقیدے کی انتہا بھی اللہ ہی پر ختم ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں آپ سب الحمدللہ توحید پرست ہیں، خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا خدا آپ کے پاس آیا، خدا نے کہا میں وحدہ لا شریک ہوں مجھے مانو؟ کیا فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا؟ فرشتے نے آپ سے کہا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اسے مانو؟ ہم جیسا بشر کہنے والوں، ہم بشروں کی تو یہ ویلیو ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرشتہ ہمارے پاس آ جائے، اس کے بعد دوسرا سانس میسر نہیں آتا۔ اب ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، بعد امام جماعت ہے، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ ولی اللہ کے مہمان ہیں، آپ میں سے کئی حالات ہیں۔ مجھے یہ بتائیں آپ اتنے محترم ہیں کہ آپ یہاں آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے، آپ کے یہ قدم اٹھے نہیں ہیں، آپ کے قدم اٹھائے گئے ہیں، اور جس نے بلایا ہے وہ کبھی بھی بغیر ہدف بغیر مقصد کے کام ہی نہیں کرتے۔ جب انہوں نے بلا لیا ہے تو ہماری عقل ہمارے عشق کا تقاضا ہونا چاہیے ان کے قدموں میں بیٹھ کے جاننے کی کوشش کریں کہ انہوں نے ہمیں کیوں بلایا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ نے اس کیوں کے جواب کو تلاش کر لیا دنیا تو کیا آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلى اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ جب آپ کو بلا لیا ہے آپ ہیں محترم، آپ ہیں مکرم، آپ ہیں معزز۔ آپ محترم ہونے کے باوجود مجھے بتائیں کیا میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ سکتا ہوں؟ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ سکتا ہوں؟ حتیٰ کہ میں مولا کے حرم میں خادم ہوں، خدا کی کا لباس پہنا ہوا ممبر پہ بیٹھا ہوں، سید ہوں، آپ میرے نام کا کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے پڑھا ویسے ہی آپ نے جیسے ہوئے۔ ہم جیسا بشر ہمارے رسول کو کہنے والوں، ہم بشروں کی تو یہ ویلیو ہے کہ ہم بحیثیت بشر ایک بشر کا کلمہ پڑھے تو ہم ہمارا رسول وہ ہے کہ اگر کوئی انسان ان کے نام کا کلمہ نہ پڑھے اس وقت تک بشر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ پھر کہیں ہم کیا کریں؟ دیکھیں ہم نے خدا کو بغیر دیکھے مانا کس کے کہنے پر؟ رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک، انہی کے کہنے پر ہم نے صفا مروہ کے درمیان آنا جانا بھی عبادت مان لیا، انہی کے کہنے پر بیت المقدس خدا کا گھر ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہتے ہو ہمارے لیے بس خدا کافی ہے تو میں پوچھتا ہوں ہمارے رسول کے کہنے پر تم نے خدا کے گھر بیت المقدس کو کیوں چھوڑا؟ وہیں پر رہتے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ جو بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، کس کے کہنے پر تم نے خدا کے گھر کو چھوڑا اور کن کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے چار دیواری کے کمرے کو لامکین کے لیے تم نے بیت اللہ معین کیا، سجدہ بھی کس کے کہنے پر؟ رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک ہے، انہی کے کہنے پر تم نے صفا مروہ کے درمیان آنا جانا عبادت مان لیا۔ ابھی آپ کو بزرگ ہیں ماشاءاللہ قابل احترام ہے، کوئی بھی بزرگ اٹھے پتھر اٹھائے، ایک لمبے سے پتھر کو پتھر مارنا شروع کر دیں، یہ چھوٹے شہزادے معصوم یہ بھی یہ کہیں گے یہ اچھے خاصے تھے، یہ کیا اچانک ہوا، یہ پاگل تو نہیں ہو گئے، دیوانے تو نہیں ہو گئے، پتھر اٹھا کے لمبے سے پتھر کو پتھر مارے۔ آؤ ہمارے رحمت اللہ علیہ کی زبان کی تجلی دیکھو، رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر ایک انسان چاہے وزیر ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، جب وہ بیت اللہ جا رہا ہے وہاں جا کر جب تک پتھر اٹھا کے لمبے سے پتھر کو پتھر نہ مارے اس وقت تک خدا اس کی بڑی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اس وقت کوئی اسے دیوانہ پاگل نہیں کہے گا، بلکہ وہ یہی کہے گا یہی تو ہے حقیقی توحید پرست۔ کیوں جی کیا ہوا؟ بس رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا جو وہ کہتے ہیں وہی حق ہے، وہی حقیقت ہے۔ اب یہ نہ ہو تو ہمارا دل چاہے اسے تو ہم مانتے رہے، جسے ہمارا دل نہ مانے اس کا انکار کر دے، اسے مسلمان بھی اسے منافق کر دے۔ جو رسول کہے بس اسے تسلیم کرنا یہی انسانیت ہے اور یہی مسلمانیت
काबिलियत है। अब जिस जगह पर आप आए हैं वहां पर रसूल खुदा का फरमान लिखा हुआ है, सबुत फलो बदा तो मिन्नी व्यापार, मेरे बदन का टुकड़ा टुकड़ा साल में सुपुर्दे खाक होगा। ये कब फरमाया था? अभी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़हरत दुनिया में बलागत नहीं हुई थी। रसूल खुदा की ज़हरी हयात और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़हरी हयात में 147 साल का फासला है। कितने साल का? 147 साल पहले रसूल खुदा ने कहा था। लोग बात कर रहे थे कौन सा टुकड़ा कहां पर, लेकिन आज आप अपनी आंखों से रसूल खुदा की ज़बान से निकले हुए अल्फाज़ों को मुशाहिदा कर लेते हैं कि रसूल खुदा का टुकड़ा यहाँ सुपुर्दे खाक हो चुका है। लाखों की तादाद में रसूलों का मरकज बन चुका है। मुशाहिदा कर रहे नहीं कर रहे। अब अगली हदीस के जो अल्फाज है उस पर यकीन रखना ईमान है, शक निफाक है। अगली हदीस क्या है? अगले अल्फाज क्या है? वाला मुज़निबुन इल्ला गफ़रल्लाहु ज़ुनूबा, कोई ऐसा गुनहगार नहीं होगा कि यहाँ पर पहुंचे और उसके गुनाहों की बख्शिश न हो। इस बात पे यकीन रखना ईमान है, क्योंकि रहमतुल आलमीन की ज़बान से जो लफ्ज़ निकल जाए वही हक है, वही हकीकत है। अभी मैं आपको वो रात बता रहा हूँ आखिर यहाँ पर ये सबील क्यों कायम है। देखें, हमारा खुदा वो कादिर मुतलक साहिब इख्तियार खुदा है। उसने अपने नुमाइंदे बनाकर भेजे। हाँ, कहते हैं कि हमने मान लिया ये खुदा के भेजे हुए नुमाइंदे हैं, ये रसूलुल्लाह हैं, ये वलीउल्लाह हैं, ये दुआ के लिए हाथ उठा ले तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, इनकार कर नहीं सकते, क्योंकि ये वाक़िअत गुजर चुके हैं। अब तक ऐसे वाक़िअत गुजर चुके हैं, उंगली का इशारा किया, सूरज को पलटा दिया। खुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम निशापुर में पहुंचे हैं, गैस शादी थी, पानी की किल्लत थी, लोग प्यास की वजह से जानवर भी हलाक हो रहे थे। इमाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, आसमान से पानी तलब किया। मौला ने अपनी आंखों की तजल्ली दिखाई, बनी हुई शेर की तस्वीर को हकीकत में शेर। ऐसे वाक़िअत गुजर चुके हैं, इंसान इनकार कर नहीं सकता। कहते हैं कि हम मानते हैं, हम मुसलमान हैं, ये रसूलुल्लाह है, खुदा के भेजे हुए नुमाइंदे हैं, ये दुआ के लिए हाथ उठाए ना मुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। ये वलीउल्लाह है, खुदा के भेजे हुए नुमाइंदे हैं, ये अपनी आंखों की तजल्ली दिखाए तो करामतें हो सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। चाहे ये मदीना मुनव्वरा में जाए, चाहे नजफ अशरफ में जाए, चाहे करबला मोहल्ला में जाए, चाहे मस्जिद मुक़द्दस में आए, ये आए हैं सोने चांदी की बनी हुई दरी की ज़ियारत के लिए। अब कौन सा ज़हरन रसूलुल्लाह के लिए दुआ के लिए हाथ उठाए हुए, अब कौन सा ज़हरन वलीउल्लाह ने अपनी आंखों की तजल्ली दिखा रहे हैं। हाँ, इनके लिए दुआ के लिए हाथ उठाते, इन्हें अपनी आंखों की तजल्ली दिखाते। हाँ, हम मान लेते इनकी हाजत रवाई हो रही है, इसकी मुश्किल कुशाई हो रही है, इन्हें करामत से नवाजा जा रहा है। अगर ऐसा होता तो ये इतराज हो रहा है। लेकिन याद रखें, इन बातों को हमारा रसूल जो रहमतुल आलमीन है, जो कुल फयकून का मज़र है, जो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी का मिस्ताक है, जो मा आताकुम रसूल फखुज़ू का मिस्ताक है, वो रहमतुल आलमीन जानता था कि आशिकाने मुस्तफ़ा जब आएंगे अपनी अकीदत का इज़हार करने के लिए, कभी मदीना मुनव्वरा जाएंगे, कभी करबला मोहल्ला जाएंगे, कभी नजफ अशरफ जाएंगे, कभी मस्जिद मुक़द्दस आएंगे। जब ये वापस जाएंगे, इन्हें कभी काफिर, कभी मुशरिक, कभी बिदअती कहा जाएगा। इन बातों को रहमतुल आलमीन जानते थे, इसलिए तो फुतरस के लिए दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, ना ही उसे इजाजत दी कि वो अपने पर मासूम के जिस्म के साथ मस करे। बल्कि क्या हुआ, उसने अपने पर मासूम के जिस्म के साथ मस नहीं किए, बल्कि मासूम के जिस्म के साथ मस हुई लकड़ी के झूले के साथ पर मस किए। जैसे ही उसने पर मस किए, हमारे कादिर मुतलक खुदा ने उसे शफा अता कर दी। तुम कौन होते हो हमारे खुदा की कुदरत को महदूद करने वाले? हमारा खुदा कादिर मुतलक है, हमारा खुदा साहिब इख्तियार है, हमारा खुदा जिसे चाहे जब चाहे जिस अंदाज में चाहे नवाज दे। हमारा खुदा वो ही खुदा है जिसने वलीउल्लाह को भेजा, चाहे वो शीश मांगे क्यों ना हो, चंद लम्हों के लिए एक लकड़ी के झूले में इस तरह फरमा दे, तो हमारा कादिर मुतलक साहिब इख्तियार खुदा
اس میں اتنی شفا کی خوشبو رکھ دیتا ہے کہ آسمان سے آئے ہوئے فرشتے اپنے پر مس کر کے شفا لے کے گئے. تو مسلمانوں جس جھولے کے اندر چند لمحوں کے لیے ولی اللہ استراحت فرما لے تو قادر مطلق صاحب اختیار خدا اس جھولے میں اتنی شفا کی خوشبو رکھ دیتا ہے. تو پھر جس زری کے اندر 1400 سال سے رسول اللہ تشریف فرما ہو, ولی اللہ تشریف فرما ہو, کیسے ممکن ہے آپ یہاں سے خالی ہاتھ چلے گئے؟ یا علی. اس لیے ہماری یہ چاہت تھی یہ سبیل قائم ہوتی وہاں پر. کہاں مظلوم کربلا کے در میں لوگوں کو بتاتے یہ وہی مولا ہے جن کے جھولے کے ساتھ فطرت نے برمس کی, اسے شفا ملی. آج انہی کے ذریعے کے ساتھ یہ پھول مس کر کے لیے جا رہے ہیں, شفا ملی ہے. یہ سبیل وہاں پر ہوگی. آپ بھائی تھوڑا سا آگے آ رہے, آپ تھوڑا سا آگے آ رہے. جنہوں نے جانا ہے اطراف کی زیارتوں کے لیے وہ ابھی جا سکتے ہیں. صرف 10 منٹ نتیجہ دے کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے ہوگی تو پھر ہم مشرک بنیں گے. جہاد وہ نہیں ہے جو ہماری ہو, چاہت وہی ہے جو اس حقیقی خالق کی ہو. اس کی چاہت کیا ہے؟ یہ سبیل مظلوم کربلا کے در پہ نہیں بلکہ قریب القربا مولا کے در پہ ہونی چاہیے. کس مولا کے در پہ؟ جس مولا نے اپنے پھول کے لیے 47 سال خدا کے عشق میں صبر کیا. ایسے مولا کے در پہ جس کے پاس 47 سال تک کوئی بیٹا نہیں تھا, آج اسی مولا کے در پہ یہ اولاد کی سبیل ہے. کتنے سال؟ 47 سال. ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا خدا قادر مطلق صاحب اختیار خدا ہے. خدا نے یہ پیغام پہنچایا آپ تک, وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. وعدہ کرو تو پورا کرو. پیغام مل گیا آپ کو, وعدہ کرو تو پورا. یعنی مومن وہی ہوگا, مسلمان وہی ہوگا, غلام مشرف وہی ہوگا جو وعدہ کرے تو پورا کرے. اب کیسے ہو سکتا ہے جو ہمیں کہے وعدہ کرو تو پورا کرو اور وہ وعدہ کرے پورا نہ ہو؟ شک کرنے والا منافق. اب اس نے وعدہ کیا, کیا وعدہ کیا؟ جو میرے لیے میرے عشق میں صبر کرے گا میں اسے پھل دوں گا. یہ وعدہ ہو گیا. آپ خدا کے عشق میں صبر کریں گے, پھل آپ کو ملے گا, آپ کو نہیں. آپ خدا کے عشق میں صبر کریں گے, پھل آپ کو ملے گا, آپ کو نہیں. لیکن اگر کوئی نبی اللہ ہو, اگر کوئی ولی اللہ ہو, وہ خدا کے عشق میں صبر کرے تو وہ پھل ان کی ذات کے لیے محدود نہیں ہوگا بلکہ وہ پھل کائنات کی ہر مخلوق کے لیے ہوگا. ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے, ہم اپنے لیے آئے ہیں. نبی اللہ ولی اللہ دنیا میں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کی نجات کے لیے, ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے. اس لیے وہ پھل بھی کائنات کی ہر مخلوق کے لیے ہوگا. ہمارے لیے تو ناممکن ہے. میں مراد بتا رہا ہوں کہ سبھی یہاں پر قائم اولاد ہمارے لیے ناممکن ہے. آپ کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ایک انسان کی تابع دار فرما بردار بیوی ہو, زوجہ محترمہ ہو, اور ایک پیارا سا شہزادہ سا بیٹا ہو, دونوں کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑے جہاں پر پانی کا قطرہ نہ ہو, پرندوں کی آمد و رفت نہ ہو, بیابان صحرا ہو. چھوڑ سکتے ہیں؟ ہے جگر ہمارے. بات کرتے ہیں یہ دیکھ تو صحیح کہ انہوں نے خدا کا عشق میں زندگی کیسے گزاری, خدا کے لیے کس انداز میں خدا کے عشق میں قربانی دی. میرے لیے تو ناممکن ہے, ایسا نہیں کر سکتا, نافرمانی نہیں کروں گا, نہیں کر سکتا. لیکن قربان جاؤں خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے. بی بی ہاجرہ کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ پانی کا قطرہ تھا, پرندوں کی آمد و رفت تھی, بیابان, ساتھ چھوٹا سا ایک شہزادہ. دونوں نے شکوہ کیا, شکایت کی, ہم معصوم بچہ کس کے سہارے پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو. نہ زبان میں شکوہ کیا نہ شکایت کی, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو آخری سہارا مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے یہ ایسے نہیں چھوڑ کے جا رہا, جس کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہے کائنات میں وہی تو حقیقی سہارا ہے. بس جیسے یقین کیا, سجدہ شکر کیا, خدا کے عشق میں صبر کیا, خدا نے پھر صبر کا پھل دیا. وہ پھل کیا ملا؟ خدا نے ان کی ایڈ کی ٹھوکر سے چشمہ برآمد کیا جس کا نام آب زمزم بنا. آئے میں اپنے ہدف کی طرف آ رہا ہوں.
اب आब ज़मज़म में शफा है या नहीं है? आब ज़मज़म क्या है? नबीउल्लाह की एड़ी की ठोकर का निकला हुआ चश्मा, उसके अंदर हमारे खुदा ने शफा की कुदरत रखी। अब मुझे इंसाफ से बताएं, वो शफा क्या सिर्फ नबीउल्लाह के लिए महदूद थी, बस उस जमाने के लिए महदूद थी? नहीं, वो शफात ता क़यामत कायनात की हर मखलूक के लिए खुदा ने उसके अंदर शफा रखी है। और उसे शफात तस्लीम करने वाला अपने किरदार से उस शफात को ले जाके ये साबित कर रहा होता है, मेरा खुदा जो कहता है बस वही करता है। अब मुझे इंसाफ से बताएं, अब बैतुल्लाह जा रहे हैं, क्या बैतुल्लाह में शफा नहीं है? खाना काबा के गुलाब में शफा नहीं है? आप वहां पहुंच चुके हैं, आपका हाथ बैतुल्लाह में है, आपका मरीज घर में तड़प रहा है, वापस जा रहे हैं बैतुल्लाह से शफा लेके जाए, खाना का गुलाब लेके जाए, गुलाब बैतुल्लाह से शफा ले जाने की बजाय वहां से जब वापस जा रहे हैं, नबीउल्लाह की एड़ी की ठोकर का चश्मा आब ज़मज़म शफा के लिए लेके जा रहे हैं। क्यों आब ज़मज़म को शफा की नीयत से दिलाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है? क्यों? ये अपने किरदार से बताया जा रहा है, हमारा खुदा जो कहता है वो ही करता है। खुदा ने सब्र के फल का वादा किया था, नबीउल्लाह ने सब्र किया, खुदा ने ये फल दिया, वादा पूरा किया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सब्र के फल का वादा पूरा किया। अब आए, हमारी शादी होगी, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, औलाद नहीं है, और रिपोर्टें हैं मेरे पास, औलाद ना होने की वजह से बाद लोगों ने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। कि क्या जुर्म हुआ? 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, अभी तक सहले औलाद नहीं है, या औलाद है बेटियां हैं, फिर क्या हुआ? माँ बाप ने, खानदान वालों ने मिलकर घर उजाड़ दिए, बाद के घर उजड़ गए हैं, बाद के उजड़ने वाले जुर्म कह रही 20 साल 30 साल हो गया, अभी तक सहले औलाद नहीं है। ऐसा है या नहीं है? वो वलीउल्लाह, वो हुज्जत खुदा जो दुआ के लिए हाथ उठाए, आसमान से बारिश को तलब करें, आंखों की तजल्ली दिखाएं, बने हुए शेर की तस्वीर को शेर बनाए, ऐसे वलीउल्लाह ने खुदा के इश्क में 47 साल सब्र किया। कितने साल? 47 साल तक इमाम के पास कोई बेटा नहीं था। 47 साल तक लोग तरह तरह की बातें करते थे, उसी अंदाज में जिस अंदाज में रहमतुल्लाह अलमीन के पास जाते थे। जी आपका तो कोई फर्दांद नहीं है, अब बताएं नबूवत का सिलसिला कैसे चलेगा? पलट के जवाब किसने दिया? उस कादिर खुदा ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मेरे हबीब को अबतर कहने वालों, याद रखो, अबतर रहेगा तो किसी का दुश्मन नहीं रहेगा। मेरा वादा है, नस्ल चलेगी तो बस इसी की नस्ल चलेगी। उसी वादे को पूरा करने के लिए आपको यहाँ बुलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। इसलिए मैं यकीन के साथ कहता हूँ, यहाँ पे मुनाफिक नहीं आ सकता, यहाँ पे बिदती नहीं आ सकता, यहाँ पे मुशरिक नहीं आ सकता, यहाँ पे वही आएगा जो महबूब खुदा होगा। खुदा अपने महबूबों को बुला बुला के, कभी मदीना में, कभी नजफ में, कभी करबला में, कभी मशहद में बुला बुला के दिखाता है, ये देखो मैंने कहा था ना, नस्ल चलेगी तो बस इसी की चलेगी। तुमने ज़हरत देखा, बाद लोग तख्त पर बैठे, तख्त पर बैठकर घोड़ों के टापों के जरिए इनकी लाश को बहाल किया। आओ आज देखो, जितने भी तख्त पर बैठने वाले हैं, उनमें से किसी एक की कब्र की मिट्टी का निशान आपको नजर नहीं आएगा। और जो खुदा के इश्क में जिंदगी गुजारते रहे हैं, जिनकी लाश घोड़ों के टापों के जरिए बहाल होती रही है, खुदा ने उनको भी कायम रखा, उनके नाम को भी कायम रखा, और अपने महबूबों को उनके कदमों पे झुका के रखा। इसलिए आप अपनी आंखों से तरक करके मुशाहिदा करने के लिए आते हैं। कौन आते हैं? जो महबूब खुदा होता है। खुदा अपने महबूबों को बुला बुला के अपने हबीब की तजल्ली दिखा रहा होता है कि देखो, जो कहा था वो हकीकत हुआ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जी आपकी 47 साल उम्र हो चुकी है, आपका तो कोई बेटा ही नहीं है। आप बताएं इमामत और वलायत का सिलसिला कैसे चलेगा? चैलेंज के साथ कहते कोई इंसान आए आगे साबित करे
इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बाद जब 47 साल तक बेटा नहीं था, इमाम ने किसी से शिकवा किया हो, किसी से शिकायत की हो, या खुदा की बारगाह में औलाद के लिए दुआ के लिए भी हाथ उठाए हो, खुदा की रज़ात में हर हालत में राज़ी रहने वाला हमारा रज़ा मौला सजदे में जाके शुक्रन लिल्लाह सुब्हुन कुद्दूस का विर्द करते रहे। 47 साल खुदा के इश्क में सब्र किया। 47 साल के बाद मौला को एक फूल मिला जिसका नाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम। बस कितने साल के बाद? 47 साल के बाद। आप भी साहिब औलाद हैं, औलाद की मोहब्बत आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जरा मुझे इंसाफ से बताएं, इतराज करने वाले कि क्यों यहाँ पर सभी कायम हैं, जरा देखें तो सही इन्होंने खुदा के इश्क में जिंदगी कैसे बिताई। किसी एक इंसान को 30 साल 20 साल 40 साल के बाद एक बेटा मिले, एक बेटा, उस बेटे की उम्र 5 साल या 6 साल से ज्यादा न हो, अब उसे कहा जाए अपने इस बेटे को अपने से जुदा करो, क्या वो कर पाएगा? बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हम तो यही कहेंगे 47 साल सब्र किया, 47 साल लोगों के ताने सुने, 47 साल पता नहीं क्या क्या मन्नतें माने, क्या क्या जतन किया, क्या क्या फिर किया। 47 साल के बाद ये बेटा मिला है। अभी 5 साल या 6 साल की तो उम्र है, और यही तो दिन है सीने पे सलाने के लिए, लाल करने के लिए, नाज मेरा सब कुछ ले लो लेकिन इस फूल को मुझसे जुदा ना करो। एक बाप की शिकत तकादा यही है ना, लेकिन कुर्बान जाऊं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। 47 साल खुदा के इश्क में सब्र किया। 47 साल के बाद मौला को एक बेटा मिला जिसका नाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम। अभी उनकी उम्र ज़ाहिरन 5 साल या 6 साल से ज्यादा नहीं थी। खुदा के इश्क में खुदा की इस मखलूक के लिए, आपकी हाजत रवाई के लिए, आपकी मुश्किल कुशाई के लिए 47 साल के बाद मिलने वाले फूल को वही मदीना में छोड़ा और आपकी हाजत रवाई के लिए यहाँ तशरीफ लेकर आया। इस जगह को मशद से मशद मुकद्दस बनाया। इस जगह के बारे में रहमतुल आलमीन ने फरमाया था कि जो भी यहाँ आएगा ज़ियारत के लिए, खुदा ताला उसके ऊपर जन्नत को वाजिब करेगा और उसके जिस्म के ऊपर आतिश जहन्नम को हराम कर देगा। आप गूगल में लिखे फजीलत ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, 22-23 रवायतें आपके सामने आ जाएगी। उनमें से एक ये है, ये जो रसूल पाक का फरमान है, सद्दुद फानु बदा तो मिन्नी प्यार ने पूरा था, मेरे बदन का टुकड़ा खुरासान में सुपुर्दे खाक होगा। कोई परेशान हाल नहीं होगा जहां पहुंचे उसकी परेशानी दूर न होगा। कोई गुनहगार ऐसा नहीं होगा जहां पर पहुंचे उसके गुनाहों की बख्शिश न हो। याद रखें, मुझे जरा इंसाफ से बताएं, आप पर इतराज करने वाले कि जो हमें यहाँ से जाने के बाद कब्र परस्त कह रहे हैं, मुझे बताएं आप यहाँ पर क्या तिजारत के लिए आए हैं? आप यहाँ पर क्या सैर तफरीह के लिए आए हैं? आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुदा के इश्क में, खुदा के लिए, खुदा की चाहत में, खुदा के मुंतखब रसूलुल्लाह हो या वलीउल्लाह हो, उनके कदमों का बोसा लेने के लिए आपने अमलन अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया जो आपके इख्तियार में था। अपने खानदान को छोड़ा, अपने कारोबार को छोड़ा, अपनी जायदाद को छोड़ा, एक मुल्क से दूसरे मुल्क आ चुके हैं। आप में से कोई ये कह सकता है अब हम सही सलामत अपने घर वापस चले जाएंगे? नहीं ना। तो फिर क्या हुआ? अमलन नियतन खुदा के इश्क में, खुदा के लिए आपने अपना सब कुछ इनके कदमों पर निछावर कर दिया। तो जब आप अपना सब कुछ, अपनी जान इनके कदमों पर निछावर कर दें तो फिर अल-जज़ाउल एहसान, इल्लल एहसान के तहत ये भी आपको यहाँ से खाली हाथ जाने नहीं देते। इसलिए तो रहमतुल आलमीन ने कहा वला मुज़रिबु लिल्लाह गफ़रल्लाहु ज़ुनूबा, कोई गुनहगार नहीं होगा जो यहाँ पर आए उसके गुनाहों की बख्शिश ना हो। इसलिए जब आप वहाँ से चले हैं मुख्तलिफ नामों के साथ चले हैं, कोई तकी है, कोई नकी है, कोई हक नवाज, लेकिन जब आप यहाँ से वापस जाएंगे कोई आपको आपके नाम के साथ नहीं पुकारेगा, जब आपको खूनी रिश्तेदारी क्यों ना हो। जो भी आपको पहले निगाह से देखेगा वो यही कहेगा कि ज़ाहिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर इमाम, आपकी निस्बत वलीउल्लाह के साथ कायम हो चुकी है। ये निस्बत कोई मामूली निस्बत नहीं है। आप अपने हाथ का कपड़ा ले, जरी के साथ मस करें, रोज़ा रसूल से मस करें, वो फिर कपड़ा कपड़ा नहीं रहता, वो कपड़ा मुतबरक हो जाता है।
آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، اس لیے ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں یہ جو پھول ہے یہ خدا کے صبر کا وعدہ ہے، جو کیا تھا تو پورا ہوا ہے۔ خدا نے وعدہ کیا تھا جو میرے عشق میں صبر کرے گا میں اسے پھل دوں گا۔ نبی اللہ نے صبر کیا، خدا نے پھل دیا۔ نبی اللہ کی ایڑی کی ٹھوکر کا چشمہ نکلا جس کا نام آب زمزم بنا۔ ولی اللہ نے پہلے تو اپنے پھول کے لیے صبر کیا، پھر اس کے بعد جدائی برداشت کی۔ اب اس صبر کا پھل یہ ہے جس کے آنگن میں پھول نہیں کھلتا، ولی اللہ کے پھول کے صدقے اسے پھول عنایت ہوتا ہے۔ یہ توحید پرستی ہے، خدا پر یقین ہے، خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ کا مالک ہے۔ دعا کرتے ہیں یا اللہ تو کریم ہے کرم فرما، آمین۔ تو رحیم ہے رحم فرما، آمین۔ تو لطیف ہے لطف فرما۔ آمین۔ یا اللہ تجھے تیری لطافت کا واسطہ، تجھے تیری کرامت کا واسطہ، تجھے تیری عظمت و جلالت و کبریائی کا واسطہ۔ یا اللہ جہاں تم نے اتنا کرم کیا، اتنا لطف کیا، اتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے انہیں منتخب کیا، انہیں چنا، انہیں طلب کیا، انہیں یہاں پر بلایا، یہاں پر بلا کر انہیں نواز دیا، ان کی نسبت قائم ہوگی۔ یا اللہ بس ایک اور کرم کر دے، یہاں سے جانے کے بعد ہمیں اس در کا مخلص بنا دے، آمین۔ ہمیں سچا غلام مصطفیٰ بنا دے۔ یا اللہ یہاں سے جانے کے بعد ہمارا مرنا جینا بس انہی کے لیے ہو۔ آمین۔ اگر ہم زہرن کہہ رہے ہیں غلام مصطفیٰ تو ہمارا حق بنتا ہے ہم ہمیشہ اس کوشش میں رہیں کہ ہمارا رسول ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یا اللہ اسی چاہت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رسول خدا کے حکم پر ہمیں غلام مرتضیٰ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ مولا کے چاہنے والے جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے خاندان میں خیر و برکت نازل فرما۔ جو بیمار ہے ان سے شفائے کام، جو تنگ دست ہے اس کے رزق میں وسعت، پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور، بے اولاد ہے اسے صاحب اولاد کر دے، بے گھر ہے اسے اپنا ذاتی گھر عنایت کر دے۔ یا اللہ جن بچیوں کے گھر آباد نہیں، اس آباد در کا صدقہ ان کے لیے بہترین وسیلہ مہیا کر۔ یا اللہ یہ مولا کے چاہنے والے جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے والدین حیات ہیں، یا اللہ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ، عافیت کے ساتھ بہترین زندگی رہے۔ یا اللہ ماں باپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ، آمین۔ یا اللہ حتیٰ کہ اس زمانے میں ماں باپ کو اولاد کا بھی محتاج نہ کرے۔ آمین۔ ماں باپ کو زندہ رکھنا ہے صحت و سلامتی کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خاندان میں بہترین زندگی رہے۔ یا اللہ ماں باپ اگر دنیا میں نہیں رہے ان کی مغفرت فرما دے۔ آمین الہی۔ اپنے ماں باپ کے لیے نیک کام کرنے کی توفیق الہی آمین۔ یا اللہ یہ ایک بات ہے درد رکھتا ہے، یا اللہ رحمت اللہ علیہ پہ یقین ہے۔ یا اللہ یہ جو نوجوان مولا کا زائد لے کے آئے ہیں یا اللہ ولی اللہ کے در کے صدقے، یا اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ یا اللہ تجھے تیری رحمانیت کبریائی کا واسطہ، یا اللہ جس یقین کے ساتھ بھی آئے ہیں یا اللہ اس بچے کو شفائے کام کر۔ یا اللہ جتنے بھی آئے ہیں جو بھی دل میں حاجت رکھتے ہیں تمنا رکھتے ہیں کہ حاجت روائی فرما دے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بہن آئی تھی بتا رہی تھی یہاں آنے کے لیے، روضہ رسول جانے کے لیے میں نے 4 سال لوگوں کے گھروں میں کام کیے ہیں، ان کے برتن دھوئے ہیں، ان کے ابھرے ہوئے کپڑے دھوئے، ان کے گھر میں جھاڑو دیا ہے، ان کے گھروں میں کام کیا ہے، کام کر کے 4 سال پیسے جمع کر کے میں روضہ رسول پہ کہیں شفا لینے کے لیے۔ کیا اس خالق کو نہیں پتا آپ کس انداز میں کیسے آئے ہیں؟ یا اللہ تجھے تیری عظمت و جلالت و کبریائی کا واسطہ، انہیں اب اپنی پرواہ نہیں ہے، یہ جو عشق مصطفیٰ میں رسول کے ٹکڑے کے قدموں پہ آ چکے ہیں، یا اللہ انہیں اس در کی لاج چاہیے۔ یا اللہ تیرے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بتا کے آئے ہیں اور اس در پہ جا رہے ہیں جس در سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا۔ یا اللہ انہیں اپنی پرواہ نہیں، انہیں اس در کی لاج چاہیے۔ یا اللہ یہاں سے جانے کے بعد زبان سے نہ کہیں کہ ہم ہاتھی کے پاس گئے تھے، اپنے کلمات سے بتائے ہم ہدایت لے کے آئے ہیں، ہم منجی کے پاس گئے تھے نجات لے کے آئے ہیں۔ پہلے اگر ہم
तमाम गजबनाक आंख से देखते थे, अब हमें यकीन होना चाहिए हमारे माँ बाप बाद में हमारे माँ बाप है, हमारी माँ पहले रहमतुल आलमीन की दर की कनीज़ा है, बाप हमारा गुलाम मुस्तफा है। या अल्लाह हमें उनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। इन सब के हाजिर रवाई मुश्किल कुशाई फरमाइए। या अल्लाह ये जो मुकद्दस सरजमीन है जहाँ पे निज़ाम मुस्तफा निज़ाम वलायत कायम है, जिसका परचम रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली हुसैनी खामनई साहब के हाथों में है, या अल्लाह इन हाथों को सही को सलामती के साथ पूरे उम्र रहे। या अल्लाह सैयद कलाल मुसलमानों को आपस में एक करने के लिए, आमीन। मोमिनों को एक जान बनाने के लिए, बिलखसूस दुश्मनाने अहले बैत इस्राइल को निस्तो नबूद करने के लिए जो भी हुक्म दे हमें अमल करने की तौफीक। आमीन इलाही आमीन। या अल्लाह हमारे घरों में भी निज़ाम मुस्तफा कायम कर, हमारे वजूद में निज़ाम वलायत को कायम कर दे। इलाही या आमीन। अल्लाह हम दुनिया में जिए मुर्तदा अली अली करते हुए, और हमें मौत आए तो कायम आले मोहम्मद के कलमों में। आमीन इलाही आमीन। के जल्द हो के लिए दुरूद पाक की तिलावत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद।